پچھلے جمعے یہ بتایا تھا کہ ہمارے نبی نے مدینہ شریف میں اسلام کو اور مسلمانوں کو کیسے قائم کیا، اور مدینہ شریف جب حضور ہجرت کر کے آ گئے، مکہ چھوڑ کر مدینے آ گئے، تو پوری دنیا عرب کے جتنے ملک تھے وہ سب کے سب ہمارے نبی کے اور مسلمانوں کے دین کے دشمن ہو گئے۔ لیکن ہمیں حضور کی ذات سے یہ سیکھنا ہے کہ جب ہمارے ایمان پر، ہماری عزت اور آبرو کو اگر ہمارے دشمن لوٹنے کی کوشش کریں، مٹانے کی کوشش کریں، تو ہمیں کسی سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ نبی کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی ضرورت ہے۔ ہر دور میں ہر صدی میں ہر دور میں ہر تاریخ بدلنے کے بعد ہر بادشاہ نے، ہر ظالم حکمرانوں نے اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کی کوشش کی، ہر دور میں، ہر تاریخ آپ پڑھ لیجیے، اپنوں نے بھی اور بیگانوں نے بھی۔ لیکن اسلام اور مسلمان کی طاقت کا جو راستہ ہے وہ ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ کی زندگی ہے۔ حضور کی زندگی وہ زندگی ہے جس کے راستے پر تم چلو گے تو دنیا تمہیں مارے گی، لیکن حضور کی زندگی تمہیں مرنے اور تمہیں مٹنے نہیں دے گی، اس لیے کہ جن کے دلوں میں حضور کا نقش قدم ہے، اس کے لیے ایک تو کیا 1 کروڑ بھی دشمن ہو تو کسی بھی میدان میں وہ اس مومن کے ایمان کا بال بھی باقی نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محبوب سے وعدہ کیا ہے، محبوب جو تیرے راستے پر رہے گا میں اس کی مدد کرتا رہوں گا، صراط مستقیم، اے محبوب جو تیرے دین پر، تیرے راستے پر چلے گا۔ اس لیے حضور کی ایک حدیث سنو، حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ صحابہ کو اپنے پاس بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد حضور نے ایک راستہ بنایا، ایک لکیر کھینچی لکڑی سے زمین پر، ایک سیدھا راستہ بنایا، اور اس راستے کے پاس میں لکیر الگ الگ ٹیڑھی آڑی ترچھی حضور نے لکیریں کھینچ دی، اور پھر حضور نے مثال دی اور کہا اے ایمان والو، یہ جو سیدھی لکیر ہے، سیدھا جو راستہ ہے، یہ میں نے تمہیں بتا رہا ہوں، یہ اسلام ہے۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ اس راستے کے آس پاس جتنے ٹیڑھی اور آڑی ترچھی لکیریں ہیں یہ دنیا ہے، دنیا، لیکن تمہیں اس دنیا میں اس سیدھے راستے پر رہنا ہے۔ جب تم اسلام اور سیدھے راستے پر رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرماتا رہے گا۔ اس لیے میرے پیارے نبی کے پیارے دیوانوں، ہم نے ذکر کیا تھا کہ مدینہ شریف میں جب حضور ہجرت کر کے آئے تو جیسے مکے میں کفار ہمارے نبی کو ستاتے تھے، جب حضور مدینے میں آئے تو انہوں نے پلان کیا کہ محمد اب مدینے میں جا چکے ہیں، اب ایک مدینے کا سردار تھا عبداللہ بن ابی، اس کو خط لکھا اور کہا کہ محمد کو اپنے مدینے سے نکالو، اور اپنے جو ان پر ایمان لائے ان کو بھی مدینے سے باہر کر دو، نہیں تو ہم مدینے پر چڑھ کر کے حملہ کر دیں گے۔ میرے پیارے نبی کے پیارے دیوانوں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ چلا کہ اب کفار مکہ اور جتنے عرب کے مسلم، جتنے عرب کے کافر ہیں وہ سب ہمارے خلاف اب لڑنے کے لیے تیار ہیں، تو حضور رات بھر جاگتے تھے اور اپنے صحابہ کو تعلیم دیتے تھے کہ تمہیں ہر حال میں جان جائے، مال جائے، کچھ بھی جائے تو جانے دینا، لیکن اللہ کا دین جناب محمد رسول اللہ کے کلمے کو ہرگز نہ چھوڑنا۔ تو آپ دیکھیں مدینے کے اندر حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی تھے، یہ عمرہ کرنے کے لیے مکے گئے اور امیہ کے گھر پر ٹھہرے، مہمان بنے۔ تو جب یہ عمرہ کے لیے گئے، یہ رہتے تھے مدینے میں، اوس کے سردار تھے، تو مکے والوں نے دیکھا کہ یہ مسلمان، یہ معاذ مکے میں کیا کر رہا ہے، تو ابو جہل نے کہا اے امیہ، یہ تمہیں معلوم ہے کہ یہ محمد کا ساتھی ہے، یہ ہمارے دین کا دشمن ہے، تم اسے اپنے ساتھ کیوں لائے ہو؟ تو حضرت سیدنا معاذ جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکے تھے، تو ابو جہل نے کہا تھا جس نبی کا تم نے کلمہ پڑھا ہے اور جہاں سے تم مدینے سے آئے ہو، ابو جہل نے کہا کہ دیکھنا ہم تمہیں اس مدینے سے نکالیں گے اور تمہارے دین اور تمہاری قوم کو ہم نیست و نابود کر دیں گے۔
تو جب یہ بات سنی نا ابو جہل سے حضرت معاذ نے، تو معلوم ہے انہوں نے کیا کہا کہ ٹھیک ہے تو ہمیں مارنے کا پلان بناتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر میرے اوپر تم نے مارنے کی حملہ کرنے کی کوشش کی تو ملک شام سے جو تمہارے تجارت کا بزنس ہے میں اس کو بند کرا دوں گا۔ پاور دیکھیں کیا کہا سیدنا معاذ نے، کیا کہا ملک شام سے، جو مکے سے اور ملک شام تک جو راستہ ہے جہاں سے تم بزنس کرتے ہو، تجارت کرتے ہو، پیسہ دولت کماتے ہو، یاد رکھنا اگر تم نے مسلمان ہونے کے ناطے مجھ پہ حملہ کیا تو میں وہ راستے سارے بند کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ جب یہ دھمکی دی تو ابو جہل ڈر گیا، سہم گیا، کیونکہ بزنس تو بند کرانا نہیں تھا۔ تو حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا تو عمرہ کر کے حضور کے پاس واپس تشریف لائے۔ میرے پیارے نبی کے پیارے دیوانوں، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ نے اور حضور نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ جب تم کوئی کام اور تجارت یا بزنس یا لین دین یا کوئی بھی کام کرتے ہو تو وہ تمہارے ایمان کی پالیسی کے حساب سے ہونا چاہیے۔ اگر تمہاری تجارت، تمہارا مال کاروبار تمہارے قوم کی پالیسی کے مطابق نہیں ہے تو تم کبھی بھی جو ہے غلام بن سکتے ہو۔ آج ہم کہتے ہیں نا کہ ہم دنیا کو دعائیں مانگتے مسجد میں، اللہ کافروں کو نیست و نابود کر دے، اللہ ان کو یہ کر دے وہ کر دے، لیکن ہمارا بزنس میں جو ایجنڈا ہے وہ کہاں ہے؟ آج یہ مسجد میں آپ دیکھ لیں، یہ پنکھے لگے ہوئے کس نے بنائے؟ غیروں کی کمپنی نے۔ یہ چٹائی بنائی کس نے؟ چائنا نے۔ یہ جانماز بچھی ہوئی ہے کس نے بنائی؟ چائنا نے۔ یہ ونڈو لگی ہوئی اس کا ڈیزائنر انجینئر کون ہے؟ چائنا کا۔ یہ کلر دیواروں پر پینٹ دیکھ رہے ہیں، یہ پینٹ اور کلر کی کمپنی کس کی ہے؟ چائنا کی۔ یہ پنکھا لگا ہوا ہے، گھڑی لگی ہوئی ہے، ہماری جیبوں میں موبائل رکھا ہوا ہے، اس کے اندر سافٹ ویئر ہے، یہ سب کس کا مال ہے؟ چائنا کا ہے۔ اس کے اندر بزنس پاور ہے، آج اس کو امریکہ بھی نہیں ہرا سکتا۔ یہی تو صحابہ نے کہا تھا کہ تم اس وقت تک طاقتور پاورفل نہیں ہو سکتے اس وقت تک جب تک کہ تمہاری قوم کی پالیسی تمہارے ایمان کے مطابق نہ ہو۔ آج ہم دنیا سے ان کے بد دعائیں کرنے کی، ان کو مارنے کی، نیست و نابود کرنے کی دعائیں مانگتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ تم کیسے انہیں مار سکتے ہو کہ سارا بزنس اور ساری اکنامک اور ساری ارتھ ویوستھا تو ان کے پاس ہے، ہمارے پاس تو بچا کچا ہوا پیسہ آ رہا ہے، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ میں کرتا پاجامہ پہن رہا ہوں، یہ بھی کسی دوسرے کی کمپنی نے جو ہے بن کر کے آیا ہوگا، آیا کیا کسی اور کی دکان پہ، لیکن بنایا کسی اور نے۔ اس کا مطلب آج ہماری جو مسلمان قوم ہے وہ کوئی بھی ایسا بزنس کھڑا نہیں کر رہی ہے کہ جس سے وہ اپنا پروڈکٹ بنائے اور مارکیٹ میں بیچے، کیونکہ حضور کے صحابہ نے یہ پہلے اپنے ایمان اور اپنی قوم کی حفاظت کے لیے سب سے پہلے انہوں نے کام دنیا میں یہ کیا تھا کہ انہوں نے اپنا پروڈکٹ بنا کر مارکیٹ میں بھیجا تاکہ ان کے پیسے اور ایمان کی پاور کا مقابلہ دنیا کی کوئی قوم نہ کر سکے۔ لیکن آج ہم کمزور اس لیے کہ ہمارے پاس اپنی طاقت ہے لیکن بزنس اور بازار کی طاقت اور پاور ہمارے پاس میں نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہمارے پاس میں نہیں ہے۔ اندور میں آپ دیکھ لیں ہمارے مال اور چیزوں کا بائیکاٹ ہو رہا ہے۔ سیم وہی کہانی کو میں مدینے کی تاریخ بتا رہا ہوں کہ حضرت معاذ نے کہا تھا اگر تم نے ہم پہ حملہ کیا تو تمہارے ملک شام کے تجارت کو ہم جو ہے برباد کر دیں گے۔ میرے پیارے نبی کے پیارے دیوانوں، حضور اکرم علیہ السلام جب مدینہ ہجرت کر کے آئے اور پورے عرب نے جب حضور کے دین کو مٹانے کی کوشش کی تو حضور نے صحابہ کو بلایا اور میٹنگ کی، اور حضور نے صحابہ کو دو مشورے دیے، غور سے سننا۔ حضور نے کہا کہ دیکھو پورا عرب ہمارا دشمن ہو چکا ہے اور پوری قوم کو مٹانے پر مدینے پر حملہ کرنے والا ہے، لیکن ہمیں دو چیزیں پر عمل کرنا ہے۔ نمبر ایک، حضور نے کہا کہ ملک جتنے بھی تجارت کے راستے کافروں کے وہ سارے بند کر دو، کیونکہ یہی تو ایفیکٹ ہے، جب بھوکے رہیں گے، جب مریں گے تو ان کو پتہ چلے گا کہ محمد کی طاقت کا عالم کیا ہے۔ تو حضور نے چھوٹے چھوٹے لشکر بنائے اور ان کو مدینے کے باہر بھیج دیا تاکہ جو تجارت کے راستے ہیں ان کو روک کر کے اس جنگ کو روکا جائے، کیونکہ لوگ حملہ کرنے والے تھے مدینے پر۔ تو حضور نے کہا کہ جتنے بھی تجارت کے راستے ہیں وہ سارے بند کر دو، اور دوسرا مشورہ حضور نے کہا کہ جتنے آس پاس کے گاؤں ہیں مدینے کے پاس ان سب سے معاہدہ کر لو کہ وہ اپنے ساتھ رہیں گے اور ان کے ساتھ ہم لڑیں گے۔
دو چیزیں حضور نے جو ہے پیش کی، پہلی بزنس کی اور دوسری محبت کی اور ایکتا کی. یہ دو چیزیں حضور نے پیش کی. آج ہم کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں، ہم دعائیں کرا رہے ہیں مسجد میں، لیکن آج جو کاروبار کا جو بزنس کا جو بازار بدل چکا ہے، آج ہم وہ کاروبار ہی نہیں کر رہے تو برکت کہاں سے آئے گی؟ جو ہمارے پرانے کاروبار تھے وہی کاروبار آج ہم کر رہے ہیں، نئے کاروبار آج ہم کرتے ہی نہیں ہیں. کسی لڑکے کو کام سکھا دیا، کسی کو کسی کی دکان پہ لگا دیا، کسی کو گاڑی کا کام سکھا دیا، کسی کو موٹر کا کام سکھا دیا. یہ کام ویلیبل کام نہیں ہے، یہ ویلڈ کام نہیں ہے، کیونکہ 10 سال 5 سال کے بعد یہ چھوٹے کام بدل جاتے ہیں، کیونکہ سادھن بدلیں گے تو بزنس بدلے گا. آج سادھن بدل گیا، پہلے گاڑی گھوڑے بیل سے لوگ کام کرتے تھے کھیت کسانی کا، لیکن آج سادھن بدل گئے، ٹریکٹر آ گیا تو بزنس بدلا کہ نہیں بدلا؟ سارا ٹریکٹر آپ خرید کر آ رہے کمپنی سے، آپ کی کھیتی کا پیسہ ہوا، کمایا ہوا پیسہ وہ کس کے پاس جا رہا ہے؟ کمپنی کے پاس جا رہا ہے. میں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا کے اندر آج سنسادن اور کاروبار کے جو ہے سامان بدلتے جا رہے، اس لیے اپنی سوچ کو بدلو. اپنے بچوں کو پڑھا لکھا کر چھوٹے سے لے کر بڑے بزنس میں ایک دوسرے کے پارٹنر بن کے، آپ کے پاس پیسہ رکھا ہے تو سونے کا کاروبار کرو، آپ کے پاس پیسہ رکھا ہے تو ٹریکٹر کی ایجنسیوں کے مالک بنو، آپ کے پاس پیسہ پڑا ہے تو گاڑیوں کی ایجنسی میں اپنا بزنس مارکیٹنگ شیئر کرو. ایک بزنس کے اندر جتنا بازار جو آن لائن ہے یا آف لائن ہے، اس میں آپ اپنا پیسہ پھنساؤ، اس میں آپ اپنا پیسہ لگاؤ. جب آپ کا پیسہ لگا ہوا ہوگا تو ہر نیتا سوچنے پر یہ مجبور ہوگا اگر ہم نے ان کو کوئی نقصان پہنچایا تو ہماری مارکیٹ کو یہ بند کر دیں گے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہی طاقت حضور نے اپنے صحابہ کو سکھائی تھی کہ تم اس پورے عرب اور عراق کے علاقوں میں جو بزنس کے راستے ہیں ان کو روک دو، کیونکہ بزنس سب سے زیادہ ہمارے نبی کے صحابہ کا سچا چلتا تھا، ہر بازار میں مارکیٹ بنا رکھا تھا. اس لیے میرے پیارے نبی کے پیارے دیوانوں، یہ باتیں میں اس لیے آپ کو سمجھا رہا ہوں کیونکہ آنے والے 5 سے 10 سال میں جو ہمارے پاس سنسادن ہے، یہ ساری چیزیں بزنس کی بدل جائیں گی. حضور نے یہ صحابہ کو مشورہ دے دیا کہ بزنس اور تجارت کے راستے بند کرو تاکہ عرب کی کمر ٹوٹ جائے، یہ لڑنے نہ پائے. دوسری طاقت حضور نے کہی کہ عرب کے جتنے ہمارے گاؤں آس پاس ہیں ان کو اپنے ساتھ رکھو، بزنس میں، کھانے پینے میں، آنے جانے میں، میل محبت میں. بائیکاٹ کرنے کا حضور نے کسی کو نہیں کہا، اپنے ساتھ رکھو تاکہ تمہارے ساتھ وہ کام آئیں، تمہارے ساتھ ہر چیز میں ساتھ دیں، ان کے غم میں شریک ہو، ان کے اچھائی برائی میں شریک ہو. تو دو چیزیں حضور نے پہلے سکھائیں. پھر آپ دیکھیں جب مدینے میں عرب لوگ حملہ کرنے والے تھے مسلمانوں پر، تو حضور نے پہلے ہی حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت امیر حمزہ، کئی لشکر چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنا کر کے 20 آدمی 25 آدمی الگ الگ راستوں پر پہنچا دیے اور کہہ دیا کہ جو ہماری قوم پر جس راستے میں حملہ کرنے والا ہے اس کو وہیں سے جا کر کے روک دو تاکہ ان کے سارے منصوبے ناکامیاب ہو جائیں. آج بھی ہماری تعلیم کو روکنے کے لیے، ہمارے سب چیز کو روکنے کے لیے آج بھی تو منصوبے بن رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنا ہمارے ایمان کی حفاظت ہے، کیونکہ حضور نے صحابہ سے کہا تھا یہ اسلام کا سیدھا راستہ ہے، اس پہ چلو، اس پہ چلو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. آج ہم حضور کے اسی راستے سے جو ہے ہم ہٹ گئے، اسی راستے سے ہم ہٹ گئے تو دنیا کو پتا ہے اب ان کے پاس طاقت نہیں، قوت نہیں. لیکن اللہ اکبر، یہ خدا کا شکر ہے ہم اہل ایمان کسی سے لڑے نہ لڑے، لیکن لڑنے کے لیے حسین اور حسن کا نام کافی ہے. لڑنے کے لیے حضرت اکبر، حضرت ابوبکر اور عمر اور عثمان اور مولا علی کی وہ تاریخ ہی کافی ہے، کیونکہ دنیا کی تاریخ جانتی ہے کہ تم ہر قوم سے جیت سکتے ہو لیکن مسلمان قوم سے نہیں جیت سکتے. 1400 سال میں دنیا میں ایک ہی قوم ہے جو کسی سے نہیں ہاری، اس کا نام ہے محمد رسول اللہ کی امت، اس کا نام ہے محمد رسول اللہ کی امت، اس قوم کا نام ہے مسلمان. میرے پیارے نبی کے پیارے دیوانوں، ہمیں چاہیے ہم اپنے نبی کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں، مسجدوں کو آباد کریں، اپنے